والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والبلاغة في المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. مصنف علیہ بلاغت فی المتکلم کا تعریف کر رہا ہے. فرما رہے ہیں کہ بلاغت فی المتکلم وہ ملکہ ہے. ملکہ کا معنی پہلے گزر چکا ہے، سمجھ نہیں آئی بات. یقتدر بہا، جس کے ذریعے سے آدمی قدرت حاصل کرتا ہے اعلیٰ تالیف کلام بلیغ، بلیغ کلام بنانے پر. تالیف کا معنی کیا ہے؟ جوڑنا. انہیں بلیغ کلام بنانے کا قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. جب بھی بولتا ہے تو فصیح اور بلیغ گفتگو کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بلاغت فی المتکلم. یہ بات سمجھ میں آئی؟ کتاب کہاں ہے آپ کے؟ ہاں، یہ آپ کی یہ فعلم مما تقدم. اچھا، یہاں تک تو بلاغت و فصاحت کے تعریف ہو گئے. اب مصنف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں ماقبل جو فصاحت اور بلاغت کے جو تعریف ذکر ہوئے ہیں ان سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان کل بلیغ فصیح. فصاحت و بلاغت میں کیا نسبت ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر بلیغ فصیح ہوگا، لیکن ہر فصیح بلیغ نہیں ہوتا. سمجھ میں بات آئی؟ لہٰذا ان دونوں کے درمیان نسبت انسان اور حیوان کا ہوگا. ہر حیوان انسان نہیں ہوتا، لیکن ہر انسان حیوان ہوتا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ تو لہٰذا ہر بلیغ جو ہے وہ فصیح ہوگا، لیکن ہر فصیح. تو اس کا کیا مطلب کہ بلیغ جو ہے یہ اخص مطلق ہو جائے گا نا، اور فصیح کیا ہوگا؟ عام مطلق ہو جائے گا. ان کل بلیغ کلاما کان او متکلما. پھر یہ بلیغ چاہے کیا ہو، کلام ہو یا بلاغت فی المتکلم ہو، کیونکہ لفظ مشترک جو ہے اپنے دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے. او اعلیٰ تعویل کل ما یطلق علیہ لفظ البلیغ، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جس پر لفظ بلیغ اطلاق ہوتا ہے. بلیغ کا اطلاق بلاغت فی المتکلم پر بھی ہوتا ہے، بلاغت فی الکلام پر بھی ہوتا ہے. یہ جو پہلے مصنف نے ذکر کیا ہے علی استعمال اللفظ المشترک فی معنیہ، یہ اس میں بتانا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کے مسلک کے مطابق ہے کہ مشترک چیز کا استعمال اپنے دونوں معنوں میں جائز ہوتا ہے. بعض لوگوں کو یہاں پھر جائز نہیں ہوتا. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو پھر ان کے لیے پھر دوسرا ذکر کیا. فصیح ہونا کیا ہوں گے؟ ہر بلیغ فصیح ہوں گے. اب دلیل کیا ہے اس کے؟ لأن الفصاحة ماخوذة في تعریف البلاغت مطلقا، کیونکہ ہر بلاغت کے تعریف میں فصاحت بھی موجود ہے. کیونکہ بلاغت کا تعریف آپ نے کیا تھا کلام کا مختص الحال کے مطابق ہونا اور ساتھ فصیح بھی ہو. کیا ہو بھائی؟ فصیح بھی ہو مع فصاحتها. ولا عکسا، لیکن بالعکس نہیں ہے. ہر فصیح بلیغ ضروری نہیں ہے بالمعنی اللغوی. لیس کل فصیح بلیغا، ہر فصیح کا بلیغ ہونا ضروری لجواز. اب وہ یہ بتانا چاہتا ہے دلیل کہ ہر فصیح بلیغ نہیں ہے، بلکہ بعض فصیح بلیغ بھی ہوں گے، بعض نہ بھی ہوں گے. جیسے ہر حیوان انسان نہیں ہوتا، بعض حیوان انسان ہے اور بعض نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ لجواز ان یکون کلام فصیح غیر مطابق لمقتضی الحال ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کلام نفس الامر میں بالکل فصیح ہے،
لیکن مختصر الحال کے مطابق نہیں ہے. دیکھو فصاحت کے تمام قواعد یہاں پہ کیا ہے موجود ہے، لیکن مختصر الحال کے مطابق نہیں ہے. تو فصیح تو ہوا نا لیکن بلیغ نہیں ہے. وقضا یجوز، یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں یکون لأحد ملکۃ، ایک آدمی کے اندر یہ استعداد ہو کہ یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود، وہ مقصود سے تعبیر کر سکتا ہے، یہ قدرت رکھتا ہے مقصودی معنی پر تعبیر الفاظ کے ذریعے سے تعبیر کرنے کے. بلفظ فصیح، کس کے ذریعے سے؟ فصیح لفظ کے ذریعے سے گفتگو کر سکتا ہے، مقصد کو بیان کر سکتا ہے، لیکن من غیر مطابقت لمقتضی الحال، لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہو، اس کے کلام ظاہری فصاحت و فصاحت سے تو مزین ہے لیکن نفس الامر کے ساتھ مطابق نہیں ہے. تو اب یہ کلام فصیح ہو گیا لیکن بلیغ نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ایک تو یہ فصاحت اور بلاغت کے درمیان نسبت آپ کو بتا دیا. تو بلاغت اخص مطلق ہے اور فصاحت جو ہے عام مطلق ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب ان البلاغت مرجعها الى الاحتراز عن الخطأ في تادیۃ المعنى. مصنف الرحمہ دراصل آگے آپ کو بتا رہا ہے کہ علم بلاغت کے علم معانی اور علم بیان کے احتیاج کو بیان کر رہا ہے. کس کو بیان کر رہا ہے؟ ہم علم معانی اور علم بیان کے محتاج کیوں ہے، وہ ہماری ضرورت کیوں ہے، لیکن اس سے پہلے بطور تمہید ایک بات ذکر کر رہا ہے. کیا ذکر کر رہا ہے؟ اس بات کے لیے اصل تو یہ بیان کرنا چاہتا ہے آپ کو، آپ کے سامنے، کہ ہم علم بیان اور علم بلاغت کے محتاج ہیں، علم معنی کے محتاج ہیں. ان دونوں علوم کے محتاج کیوں ہے اس کو ذکر کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیداً ایک بات مصنف الرحمہ یہاں ذکر کرنا چاہتا ہے. وہ تمہید کیا ہے یہ سمجھ لیں. دراصل یہ بات سمجھ لیں کہ فصاحت و بلاغت یہ چند چیزوں پر موقوف ہے. خلاصہ سن لینا پہلے. فصاحت و بلاغت چند چیزوں پر موقوف ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلے ذکر ہوا ہے سارے. پہلا چیز ان میں سے یہ ہے کہ تنافر حروف نہ ہو. کیا نہ ہو بھائی؟ دوسرا کیا ہے؟ غرابت نہ ہو. تیسرا کیا ہے؟ مخالفت قیاس نہ ہو. چوتھا کیا ہے؟ تنافر کلمات نہ ہو. پانچواں کیا ہے؟ ظرف تالیف نہ ہو. بات سمجھ میں آئے نا؟ اور چھٹا کیا ہے؟ تاکید لفظی نہ ہو. معنوی لفظی پیچیدگی کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. جب 6 ہو گئے اور اسی طرح تاکید معنوی سے بھی خالی ہو. تاکید اب یہ 7 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ ان 7 چیزوں سے احتراز ضروری ہے. پھر جا کے کلام جو ہے فصیح بھی ہوگا، کیا ہوگا؟ بلیغ بھی ہوگا. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ فصاحت اور بلاغت ان 7 چیزوں سے بچنے کا نام ہے. یہ تو اب تک آپ کو مصنف نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا. لیکن ان 7 میں سے جو فصاحت کے لیے اور بلاغت کے لیے ضروری تھے، بلاغت کے لیے
ایک اور چیز بھی ضروری ہے، بلاغت کے لیے ایک اور چیز بھی، اور وہ کیا ہے؟ معنی مرادی کے ادائیگی میں غلطی سے بچنا، یہ بھی ضروری ہے۔ معنی مرادی میں غلطی سے، جس کا ذکر ما قبل ہو گیا ہے، معنی مرادی میں ادائیگی سے غلطی میں سے بچنا۔ اب ظاہری باتیں پہلے آپ کو بتا دیا، جہاں فصاحت نہیں ہوں گے وہاں بلاغت بھی نہیں ہوں گے، جہاں فصاحت نہیں ہوں گے تو وہاں بلاغت، کیونکہ بلاغت خاص ہے، اور جہاں معنی مرادی میں غلطی سے ادائیگی میں جو غلطی ہے اس سے نہ بچا جائیں تو پھر کلام نہ فصیح ہوگا اور نہ بلیغ ہوگا۔ مثلا کلام جو ہے معنی مرادی کے مطابق نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مقتضی الحال کے مطابق نہیں ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ زید جالس، اور زید جالس نہ ہو، وہ قائم ہو، تو یہ تادیۃ المعنی، معنی کا ادائیگی جو ہے غلط ہو رہا ہے۔ جس معنی کے لیے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں وہ اس طرح نہیں ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس وجہ سے یہ مقتضی الحال کے خلاف ہے۔ زید کھڑا ہے اور میں کہتا ہوں بیٹھا ہوا ہے، باقی تو اس میں فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے، تنافر نہیں ہے، ظرف تالیف نہیں ہے، تاکید لفظی نہیں ہے، تاکید معنوی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، تو اس وجہ سے فصیح تو ہے لیکن بلیغ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مقتضی الحال کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اس میں معنی مرادی کے ادائیگی میں جو غلطی سے بچنا تھا نا وہ نہیں پایا گیا، وہ مقتضی الحال کے مطابق نہیں ہے، جب نہیں ہے تو لہٰذا بلیغ نہیں ہے۔ اگرچہ نفس الامر میں یہ کیا ہے؟ فصیح ہے۔ اب یہ بات آپ سمجھ گئے، اتنے تو آپ سمجھ گئے نا۔ اب آئیں جتنے چیزیں جو ماقبل ذکر ہوئے ہیں، احتراز عن الغرابہ، پہلے چیز کیا تھا؟ غرابت سے بچنا، یہ علم لغت سے ہوتا ہے۔ یہ کس سے ہوتا ہے بھائی؟ یہ کیسے پتہ چلے گا یہ لفظ غریب ہے یا نہیں ہے؟ لغت کو دیکھیں گے، اگر لغت میں استعمال ہوا ہے تو غریب نہیں ہوگا نا، لغت میں استعمال نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ غریب ہوگا۔ مخالفت قیاس، یہ علم صرف سے معلوم ہوگا، یہ کس سے معلوم ہوگا؟ اور ظرف تالیف اور تاکید لفظی، یہ علم نحو سے معلوم ہوگا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اور اسی طرح تنافر حروف، تنافر کلمات، یہ ذوق سلیم سے پتہ چلے گا۔ کس سے پتہ چلے گا؟ اور تاکید معنوی، یعنی معنوی پیچیدگی جو ہے، یہ علم بیان سے پتہ چلے گا۔ کس سے پتہ چلے گا؟ اور معنی مرادی میں غلطی سے بچنا، یہ علم معنی سے پتہ چلے گا۔ یہ کس سے پتہ چلے گا؟ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں۔ اب اس کے بعد ان ساری چیزوں کے پائے جانے کے بعد کلام کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اگر اقدامات کر رہے ہو تو پھر آپ کو بدی کی طرف جانا پڑے گا۔ دیکھو کس کی طرف جانا پڑے گا؟ بدی کی طرف۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس وجہ سے پھر بدی کے قوانین کو جمع کیا جاتا ہے۔ اب جب یہ بات آپ سمجھ گئے، اب یہاں پہ یہ سمجھ لیں، اب خلاصہ بات یہ سمجھ لیں، بلاغت کا مرجع کیا ہے؟ بلاغت کا مرجع کیا ہے؟ مصنف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے بلاغت کا مرجع دو چیزیں، ایک تو وہی ہے جو ابھی بتایا آپ کو، معنی مرادی میں غلطی سے بچانا، اور دوسرا یہ ہے اور فصاحت کے جو مخل اسباب ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ سمجھ آئی نا بات؟
غرابت نہ ہو، ضعف تالیف نہ ہو، تنافر نہ ہو، اور تاکید لفظی نہ ہو، تاکید معنوی نہ ہو. تو لہٰذا بلاغت کا مرجع دو چیز ہو گئے. ایک کیا ہے؟ معنی مرادی میں غلطی سے بچانا. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو فصاحت کا مخل ہے ان سے بھی بچنا، کیونکہ جب فصیح نہیں ہوگا تو بلیغ بھی نہیں ہوگا نا. جو چیز فصاحت کے لیے مخل ہوگا تو وہ بلاغت کے لیے بھی مخل ہو، اس سے بھی بچنا ہوگا. یہ دو چیزیں جو ہے بلاغت کا مرجع ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ان دونوں باتوں کو مصنف رحمہ یہاں ذکر کر رہا ہے. باقی یہ جو فصاحت سے مخل چیزیں ہیں نا، وہ تو وہ 7 چیزیں ہیں جو ماقبل ذکر ہوا ہے. تو بلاغت کے لیے ان کا ہونا، ان سے بچنا بھی ضروری ہو گیا. اور باقی یہ ہے کہ احتراز معنی مرادی میں کے ادائیگی میں غلطی سے بچانا، یہ خالص بلاغت کے لیے شرط ہے، فصاحت کے لیے شرط نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں، پہلے یہ سمجھ لیں، ان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے تمہید کے طور پر ہم علم بلاغت اور علم معانی اور علم بیان کے محتاج کیوں ہیں. اس کے لیے بطور تمہید کہتا ہے پہلے متن دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. وَأَنَّ الْبَلَاغَةَ مَرْجِعُهَا، متن دیکھیں پہلے. بلاغت جس کا مرجع، گھوم پھیر کر جہاں جانا ہے اس کو مرجع کہتے ہیں. إِلَى الْاِحْتِرَازِ عَنِ الْخَطَأِ فِي تَعْدِيَةِ الْمَعْنَى، معنی مرادی میں ادائیگی میں جو غلطی ہے اس سے بچنا. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مقتضی الحال کے مطابق ہو. اگر مقتضی الحال کے مطابق نہیں ہوگا تو معنی مرادی میں غلطی سے پھر نہیں بچ سکے گا. ایک تو یہ ہے کہ پہلا چیز کیا ہوا؟ الاحتراز الى الخطأ فی تعدیۃ المعنی، معنی مرادی کے ادائیگی میں غلطی سے بچنا. پہلا تو یہ ہے مرجع. وَإِلَى تَمِيزِ الْفَصِيحِ عَنْ غَيْرِهِ، اور ساتھ کیا ہے؟ فصیح کو غیر فصیح سے الگ کرنا. فصیح کو الگ کرنا. یہ تو پہلی چیز ہو گئے. متن دیکھیں. وثانی، دوسری چیز جو ضروری ہے بلاغت کے لیے اور بلاغت کا مرجع ہے وہ ہے ما یبین فی علم متن اللغہ. یہ جو دوسری چیز ہے نا تمیز الفصیح، دو چیزیں ذکر ہوئے نا بلاغت کے لیے. کتنے چیزیں ذکر ہوئے؟ ایک تو معنی مرادم کے ادائیگی میں جو غلطی ہے اس سے بچنا. دوسرا یہ ہے کہ فصاحت کی جو 7 مخل ہے ان سے کیا کرنا؟ بچنا. اب ظاہری بات ہے پہلے یہ دوسرے کو لے رہا ہے. پہلے کس کو لے رہا ہے؟ وثانی، یہ دوسرا یعنی تمیز الفصیح من غیرہ. یہ کیسے پتہ چلے گا یعنی یہاں پہ تنافر ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا یہاں پہ ضعف تالیف ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پہ تاکید ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہتا ہے کہ من ہو، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں یہ مخل. ما یبین فی علم متن اللغہ، علم لغت سے پتہ چلتا ہے. کل غرابت ہے، جیسے کیا ہے؟ غرابت. غرابت کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ لفظ غریب ہے یا نہیں ہے؟ ہم لغت کی طرف رجوع کریں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا. وَإِنَّمَا قَالَ مَتْنُ اللغہ، یہاں متن اللغہ کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ معرفت اوضاع المفردات، مفردات کا وضع کو جاننا. کہ مثال کے طور پر یہ ہر لفظ کے جو مفرد ہے، ہر جملے کا جو مفرد ہے اس کا وضعی معنی کیا ہے خارج میں. لأن اللغہ عام من ذالک، کیونکہ لغت عام ہے. متن اللغہ ہوگا تو پھر خاص فرد مراد ہوں گے. یعنی بہی یعرف تمیز السالم من الغرابت عن غیرہ، اسی لغت کے ذریعے سے جو غرابت سے سالم ہے اور اس کو غیر غرابت سے جو بچا ہوا نہیں ہے تو دونوں کے درمیان تمیز کیا جاتا ہے. یعنی غرابت سے کون خالی ہے اور غرابت سے، بمعنی انہ
ان من تتبع الکتب المتداولہ، جو آدمی مشہور کتابوں کا تلاش کرتا ہے، وَأَحَاطَ بِمَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ الْمَانُوسَةِ، احاطہ کرتا ہے مانوس الفاظ کے مفردات کے معانی کا، علما، اس کو یہ پتہ چلتا ہے، ان معداہا عما یفتقر لا تنقیر او تخریج، ان کے علاوہ یہ لفظ ایسے ہیں محتاج ہوتا ہے لا تنقیر، اس کو صاف کرنے کے، او تخریج، یا اس کو دور سے جو ہے اس کے معنی نکالنے کے، جیسے تکا کا تم تھا یا افرن خو تھا، اس میں غرابت تھا نا، کیونکہ کلام عرب میں جب ہم نے دیکھا یہ لفظ تو غریب تھا، کیونکہ دور سے مناسبت پیدا کر کے اس معنی میں استعمال کیا گیا، تو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، فَهُوَ غَيْرَ سَالِمٍ مِنَ الْغَرَابَةِ، تو اس وجہ سے ایسے لفظ جو ہے پھر غرابت سے بچا ہوا نہیں ہوگا، غرابت سے، یعنی تکا کا تم افرن کرو، یہ اس میں غرابت پایا جائے گا۔ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ فَسَادُ مَا قِيلَ، اس سے ان لوگوں کا قول فاسد ہوا کہ انه ليس في علم متن اللغة ان بعض الالفاظ يحتاج في معرفة لا يبعث عنه في الكتب المبسوطة في اللغة، تو علم لغت میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں کہ يحتاج في معرفة لا يبعث فيه من الكتب المبسوطة، لغت میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں لغت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، او فی علم التصریف ہے، یا کیا ہے، یا یہ جو مخل بالفصاحت ہے یہ پتہ چلتا ہے کس سے، علم صرف سے، کا مخالفت القیاس، جیسے قانون کے خلاف ورزی، اس بھی یعرف، اسی سے پتہ چلتا ہے صرف سے کہ ان الاجل المخالف للقیاس ہے، یہ قاعدہ اور قانون کے خلاف ہے، دون الاجل، ہاں ادغام کے ساتھ، پھر یہ قیاس کی مخالفہ نہیں ہے۔ او فی علم النحو، یا کچھ چیزیں وہ ہیں جو فصاحت کا مخل ہیں، وہ پتہ چلتے ہیں علم نحو سے، جیسے ظرف تالیف تاکید لفظی ہے، لفظی پیچیدگی، او یدرک بالحس، یا بعض وہ ہیں جن کا ادراک کس سے ہوتا ہے، حس سے ہوتا ہے، جیسے تنافر، اس بھی یعرف، اسی لیے کہ حس سے پتہ چلتا ہے کہ مستشرن جو ہے یہ متنافر ہے، اور مرتفعن اس کی جگہ پر استعمال کریں گے تو وہ اس میں تنافر نہیں ہے، جبکہ دونوں کے معنی ایک ہے۔ وقضا تنافر الکلمات، اسی طرح تنافر کلمات لیسا قرب قبر حرب والے، تو اس میں بھی تنافر کا پتہ کس سے چلتا ہے، تنافر کلمات ہو یا تنافر کلام ہو، وہ حس سے پتہ چلتا ہے۔ وَهُوَ اے ما يُبَيِّنُ فِي الْعُلُومِ الْمَذْكُورَةِ، جو ماقبل آپ کو کہا کہ دیکھو لغت سے کچھ چیزیں، صرف سے کچھ چیزیں نحو سے پتہ چلتا ہے نا، تو ما يُبَيِّنُ فِي الْعُلُومِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ يُدْرِكُ بِالْحِسِ، یا ان علوم سے جو پتہ چلتا ہے یا حس سے جو پتہ چلتا ہے، تو فالضمیر عائد الی ما، وہو میں ضمیر راجع ہے کس کی طرف، ما کی طرف، اور ومن زعم انه عائد الی ما يدرك بالحس، بعض لوگوں نے یہ کہا نہیں، ہوا ضمیر حس آخری کی طرف راجع ہے، مصنف فرماتے ہیں فقط سہا سہوا ظاہرہ، ان سے بالکل ظاہر غلطی ہو گیا، بلکہ ہوا کا ضمیر صاحب کی طرف راجع ہے، علی سبیل البدلیت، یعنی یہ تینوں علوم، علم لغت، علم صرف، علم معنی اور حس، وہو معادت تاکید المعنوی، یہ جو ماقبل ذکر ہوئے یہ تاکید معنوی، یہ معنوی پیچیدگیوں کے علاوہ ہے، کس کی ہیں، کیوں، اذ لا یعرف بتلک العلوم، کیونکہ معنوی پیچیدگیاں جو ہے وہ علم صرف، علم لغت یا علم نحو سے پتہ نہیں چلتا، ولا بالحس، نہ اس کا حس سے پتہ چلتا ہے، تمیز السالم من التاکید المعنوی، کہ یہ تاکید معنوی سے بچا ہوا ہے، اس کو الگ کیا جائے عن غیر ہی، اس سے جو تاکید معنوی اس میں سے سالم نہیں ہے، تو فعلم ان مرجع البلاغہ، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بلاغت کا مرجع جو ہے بعض اس میں سے مبین فی العلوم المذکورہ، جس کو واضح کیا گیا کہاں پہ، ان ماقبل والے علوم میں، وبعض مدرک بالحس،
اور بعض وہ ہے جن کا ادراک کس سے ہوتا ہے. بہرحال اب یہ پتہ چلا بلاغت کا مرجع یہ ہے کہ بعض تو علم نحو سے پتہ چلتا ہے، بعض علم صرف سے، بعض علم لغت سے، اور بعض جو ہے حس سے پتہ چلتا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ یہ 4 چیزیں ہو گئے. کتنے چیزیں ہو گئے؟ اب کیا چیز رہ گیا؟ آپ کو کہا تھا کہ بلاغت کا مرجع 2 ہے نا. ایک تو کیا ہے؟ فصاحت کے جو مخل ہے، اب تک اس کا ذکر ہوا. اور دوسرا کیا تھا؟ الاحتراز وبقي الاحتراز عن الخطا في تادية المعنى المراد. اب ایک چیز رہ گیا. وہ کون سا چیز ہے؟ وہ ہے معنی مرادی کے ادائیگی میں غلطی سے بچنا. معنی مرادی میں غلطی سے والاحتراز عن التعقید المعنوی. اور اسی طرح رہ گیا ہے کون سا چیز؟ تاقید معنوی. تاقید ہے یعنی معنوی پیچیدگی. تو فمست الحاجت الى علمین مفیدین. 2 چیزیں رہ گئے نا. اب 2 علموں کی ضرورت ہے مزید. اب مزید 2 علموں کی ضرورت ہو گئی. مفیدین لذالک. اور یہ دونوں علوم اور ان دونوں چیزوں سے احتراز کا فائدہ دے رہے ہیں. یعنی معنی مرادی کی میں غلطی سے بچنا. تو لہٰذا فوضوع علم المعانی للاول ہے. علم معنی کو کس کے لیے وضع کیا؟ معنی مرادی کے ادائیگی میں غلطی سے بچنے کے لیے. اور وعلم البیان للثانی. اور علم بیان کو تاقید معنوی سے بچانے کے لیے وضع کیا. تو اب اس وجہ سے ان دونوں علم کی ضرورت پیش آ گئی. اب بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ پھر بھی ہاں بھائی، پھر بھی سمجھ نہیں آیا؟ ہاں. تو اب رہ گئے 2 چیزیں. ایک ہے احتراز عن الخطا فی تادیۃ المعنى المراد، دوسرا ہے احتراز تاقید معنوی سے. تو فمست الحاجہ، اب تک جو تفصیل ذکر کرنا تھا تو اسی کے لیے تھا. تو ضرورت پیش آ گیا ایک 2 علوم کو مفیدین. وہ دونوں علوم ایسے ہو کہ ان دونوں احتراز کے لیے فائدہ مند ہو. تو فوضوع علم المعانی للاول ہے یعنی معنی مرادی کے ادائیگی میں غلطی سے بچانے کے لیے علم معنی کو وضع کیا. وعلم البیان للثانی. اور تاقید معنوی سے بچانے کے لیے علم بیان کو وضع کیا. اس لیے علم معانی اور علم بیان کی ضرورت ہے. وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ. اسی کی طرف ماتن اشارہ کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اتنا تمہید آپ کو بتایا. وما يحترز به عن الاول، جو پہلے سے احتراز ہوگا یعنی خطا فی تادیۃ المعنى المراد سے علم المعانی، وہ کیا ہوگا؟ علم معنی ہوگا. وما يحترز به عن التاقید المعنوی، جو تاقید معنوی سے احتراز ہوگا وہ علم بیان ہوگا. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ احتیاج سمجھ میں آ گیا؟ وَسَمُّوا هَذَيْنِ الْعِلْمَيْنِ عِلْمُ الْبَلَاغَةِ. کلام عرب میں دونوں علوم کو کیا کہتے ہیں؟ علم بلاغت کہتے ہیں. لمکان مزید اختصاص لہما بالبلاغہ، کیونکہ دونوں کا مزید خصوصیت، زیادہ خصوصیت پائی جاتا ہے ان دونوں کا بلاغت کے ساتھ. ایک خاص خصوصیت بلاغت کے ساتھ پایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے وَإِن كَانَتِ الْبَلَاغَةُ تَتَوَقَّفُ عَلَى غَيْرِهِمَا. دیکھو اگرچہ بلاغت صرف ان احتراز عن الخطا فی تادیۃ المعنی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ماقبل جو مخل جو 7 چیزیں تھیں نا ان سے بھی بچنا ضروری ہے بلاغت کے لیے. لیکن بلاغت کا نام صرف اس آخر کو دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ کہتا ہے اس لیے کہ بلاغت میں یہ جو آخری جملہ ہے نا احتراز عن الخطا فی تادیۃ المعنی المراد، یہ کچھ زیادہ ہی پایا جاتا ہے، اس کو زیادہ اہمیت دیا گیا. تو اس وجہ سے نام بھی اسی کا رکھ دیا، تسمیۃ الجز باسم الکل. تسمیۃ الجز یا تسمیۃ الکل باسم الجز. بات سمجھ میں آئے نا؟ اچھا. ثم احتاجوا لمعرفت توابع البلاغہ. اب ظاہری بات ہے 2 علوم کا تو پتہ چل گیا نا، معنی اور بیان کی ضرورت. تو پھر محتاج ہو گئے بلاغت کے توابع کو جاننے کے لیے. الی علم آخر، ایک اور علم کی بھی ضرورت پیش آئی. ووضعوا لذلک علم البدیع. پھر اس کے لیے کیا ذکر کر دیا؟ وَإِلَيْهِ إِشَارَ بِقَوْلِهِ
اسی کی طرف ماتن اشارہ کر رہا ہے. وما یعرف به وجوہ تحسین ہے، جس سے پہچانا جاتا ہے کلام کے خوبصورتی علم بدیع میں. وما یعرف به وجوہ تحسین ہے، اور جو تحسین کلام کے وجوہات جس سے سمجھ میں آتا ہے علم بدیع ہے نا، علم البدیع ہے، وہ کیا ہوگا؟ بدیع ہوگا. آپ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو کہا تھا اب یہ ہے الفن الاول علم المعانی، یہاں سے مقصد شروع ہو رہا ہے. آپ کو بتایا تھا کہ مقدمے میں 2 باتیں ذکر ہوں گے. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ مقدمے میں کتنی باتیں یاد ذکر ہوں گے؟ ایک تو فصاحت اور بلاغت کے تعریف اور اقسام ذکر کریں گے. فصاحت اور بلاغت کے تعریفات اور اقسام ذکر کریں گے. وہ ذکر کر دیا بلاغت کے بھی اور فصاحت کے بھی، سارے اقسام ذکر کر دیے، تعریفات بھی. دوسرا یہ کہ فصاحت اور اب دوسرے مقصد اس میں مقدمے میں یہ ہوں گے کہ یہ جو 3 فنون ہے ان کے وجہ اثر ذکر کریں گے. کیا ذکر کریں گے؟ تو یہاں پہ وجہ اثر بھی ذکر کریں گے. سمجھ میں اب بات آئی؟ تو ولما کان ھذا المختصر فی علم البلاغہ، یہ مختصر کتاب جو علم بلاغت میں ہے اور توابع بلاغت میں ہے، انحصر مقصودہ فی 3 فنون، اس وجہ سے یہ 3 فنون میں کیا ہو گیا؟ منحصر ہو گیا. وکثیر من الناس یسمى الجمیع علم البیان، بہت سے لوگ تینوں کو علم بیان کہتے ہیں. بہت سے لوگ تینوں فنون کو کیا کہتے ہیں؟ پھر مشترکہ نام کیا ہوگا تینوں کے؟ بعض کہتے ہیں تینوں کو علم بیان کہتے ہیں، اور بعض یسمى الاول علم المعانی والآخرین البیان والبدیع علم البیان. بعض لوگ کہتے ہیں پہلے کو بیان کہتے ہیں، معانی کہتے ہیں، اور بیان اور بدیع دونوں کو علم بیان کہتے ہیں. والثلاثۃ علم المدیع، اور بعض لوگ جو ہے تینوں کو علم بدیع کہتے ہیں. ولا یخفی وجوہ المناسبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مناسبت اس میں واضح ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟ کیونکہ تینوں کو علم بیان کہنا اس وجہ سے ہے کہ علم بیان کا تعریف آگے مصنف نے ذکر کر دیا، آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے. ایراد المعنی الواحد بطرق مختلفہ فی وضوح الدلالۃ علیہ، ایک معنی کو متعدد طریقوں سے پیش کرنا. ہاں یہی علم بیان ہے نا. تو ظاہری بات ہے، اور یہی دونوں کے اندر، تینوں کے اندر پایا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟ تو اسی اعتبار سے تو مصنف علیہ رحمٰن نے یہ بتایا، یا یہ ہے کہ سب کو بیان اس لیے کہتے ہیں، بیان فصیح گفتگو کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ اور تینوں کا مقصد کیا ہے؟ فصیح گفتگو ہے. تینوں کا مقصد کیا ہے؟ فصیح گفتگو ہے. اسی وجہ سے تینوں کو بیان کہتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور یا یہ ہے کہ پہلے کو معنی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تو علم معنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں تو وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 بعد والوں کو علم بیان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بدیع کو بیان کا تابع بنا دیا. بدیع کو کیا کر دیا؟ تابع بنا دیا. بات سمجھ میں آئے نا؟ یا تینوں کو علم بدیع کیوں کہتے ہیں؟ بدیع کہتے ہیں ناشنا چیز کو، ایک عجیب چیز کو. بات سمجھ میں آئے نا؟ اور اس چیز کو جس کے مسائل خوبصورت ہو. بات سمجھ میں آئے نا؟ تو لہٰذا تینوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی بڑے عجیب اور خوبصورت ہے. تو اسی اعتبار سے ان تینوں کا نام جو ہے بدیع کا قرار دیا گیا. بات سمجھ میں آئی؟ بس ہے.